إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون عدلا كما ملئت جورا وظلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور تحت نگاہ بھیونڈی کے مخلص مسلمانوں کا مجمع، میں آپ کے اخلاص، آپ کے دین کی تئیں عقیدت اور عظمت اور اس اجتماع کے تئیں آپ کے جوش و خروش کو دیکھ کر یقینی طور پر بہت متاثر ہوا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمائندہ اجتماع کو صرف بھیونڈی کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے لیے قبول فرما لے، اور یہاں سے باری تعالیٰ ایسے داعی اور مبلغین پیدا فرما جو پورے ہندوستان میں اس فتنے پر بجلی بن کر گرے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم سب یہاں پر دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ 99% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو نہایت اخلاص و عقیدت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ دین کی بات سننے آئے ہیں، لیکن جو لوگ تنقیدی نگاہ لے کر آئے ہیں اور جو دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے دامن کو شکیل کے دامن سے وابستہ کر دیا ہے، اور جنہوں نے شکیل کو مہدی یا مسیح تسلیم کر لیا ہے، میں ان سے بڑی دردمندانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ عذراء کرم سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کو سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرنے کہ اللہ جو حق ہو تو ہمیں دکھا دے، اور جو باطل ہو اے اللہ اس کو بھی آشکارا فرما دے۔ کیونکہ دوستوں اور بزرگوں، قرآن یہ بتاتا ہے اور تاریخ نبوت اور رسالت یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہدایت کی نیت لے کر سننا چاہے گا تو اسی وقت اس کو ہدایت مل سکتی ہے، لیکن اگر اس کی نیت ہدایت کی نہ ہو، اگر وہ سمجھنا نہ چاہے، اگر وہ سنجیدہ نہ ہو، اگر وہ اپنی اصلاح نہ کرنا چاہے، تو چاہے گفتگو کرنے والا نبی وقت بھی ہو، اس کی اصلاح دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر لوگ ایمان لے آتے تھے، لیکن آپ کی گفتگو سن کر ابو جہل ایمان نہیں لایا، کیونکہ اس نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس نیت سے نہیں سنی۔ تو اس لیے میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ کہ اس دعا کے معنی یہ ہے کہ اللہ جو حق ہو تو اسے ہماری آنکھوں کے سامنے روشن کر دے، اور اے اللہ اس حق کی پیروی کی توفیق دے، اور جو باطل ہو مولا کریم اسے بھی ہماری آنکھوں کے سامنے روشن کر دے، اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ دوستوں اور بزرگوں، آج کا اجتماع دراصل مسیح اور مہدی کے تعارف کا اجتماع ہے۔
آپ نے پچھلی تقریر میں حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم سے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس موضوع پر سنا. میری خواہش تھی کہ ان کا بیان اور طویل ہوتا اور میں مختصر طور سے آپ کے سامنے کچھ بات کہہ دیتا، لیکن بہرحال بڑوں کا حکم، تو میں اس حکم کی تعمیل میں بیٹھ گیا اور اس حکم کے مطابق مسیح اور مہدی سے متعلق کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ آپ حضرات بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. دوستوں اور عزیزوں، اگر ہم جھوٹے مہدی کی شناخت کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس بات کا ادراک کرنا چاہتے ہیں کہ کون مہدی جھوٹا ہے، کون اللہ کے رسول کی پیشین گوئیوں سے کھلواڑ کر رہا ہے، تو یہ ضروری ہوگا کہ ہم ایک طرف سچے مہدی کو جانیں اور دوسری طرف سچے مسیح کو جانیں. اگر ہم مہدی کی پیشین گوئیوں کو جانیں گے، مہدی کی بابت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی، جو وضاحت فرمائی، آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو جو واضح تعلیمات دی ہیں، اگر ہم نے ان کا غائر مطالعہ کر لیا اور ان کو صحیح طور سے سمجھ لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ امت مسلمہ کا کوئی شخص دجال اور شکیل جیسے دجال کے خیمے میں نہیں جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیلات کے ساتھ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پیشتر پیدا ہوئے اور ان کی ولادت فلسطین میں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں یہودیوں کے انبیاء نے یہ خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا جو یہود کو قعر ذلت سے نکال کر اور کمزوری کے غار سے نکال کر یہود کو عزت اور شوکت کے مقام تک پہنچائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہودیوں کا فرض تھا کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے، حضرت عیسیٰ کو رسول مانتے، لیکن یہود نے سرکشی پر کمر باندھی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے. یہاں تک کہ انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہودی منہ دیکھتے رہ گئے. اللہ نے ان کی تمام اسکیموں کو فیل کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن ایک زمانہ وہ آئے گا اور ایک عہد وہ آئے گا اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے. اور کیوں اتریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ زمین پر عدل قائم کرنے کے لیے، زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے، زمین میں ظلم اور جور کا خاتمہ کرنے کے لیے اور زمین میں ظلم اور ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک زمانہ آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کی بڑی تفصیلات وضاحت فرمائی ہے، تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے. ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا تذکرہ چھوڑ کر اب میں حضرت مہدی کا تذکرہ کروں گا، اور پھر جب حضرت عیسیٰ کے نزول کا وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری وضاحتیں سامنے آئیں گی. یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور فرمایا کہ خلفاء ہوں گے، اور ان میں سے آخری خلیفہ راشد جو ہوں گے ان کا نام امام مہدی ہوگا، لوگ مہدی کے نام سے انہیں جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی سنیے کی ہے کہ آئندہ جتنے بھی گمراہ کرنے والے، جتنا بھی جھوٹے دعویٰ کرنے والے اور غلط قسم کے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں تو یہ تفصیلات ان کا بھانڈا پھوڑ دیں اور ان کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیں، اور امت مسلمہ اس کسوٹی سے پرکھ کر ان کے بارے میں معرفت حاصل کر لے اور فیصلہ کر لے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا مہدی ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ المہدی من عطرتی، المہدی من ولد فاطمہ، سیخرج من صلبہ رجل۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مہدی میرے خاندان سے ہوگا، مہدی میری نسل سے ہوگا، مہدی فاطمہ کی اولاد ہوگا، مہدی فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن کی نسل سے نکلے گا۔ یہ مہدی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کی پہلی علامت یہ ہے۔ اب جو موجودہ شکیل دعویٰ کر رہا ہے، ہم اس سے یہی کہیں گے کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے اور تو اپنے آپ کو مہدی سمجھتا ہے تو تجھے اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا کہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور تو حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہے اور تیرا تعلق حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہے۔ اس کا مطالعہ کرنے والے اور اس کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے والے جانتے ہیں کہ شکیل بہار میں پیدا ہوا اور اس کا پٹھان خاندان ہے، اس کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ پہلی علامت یہ بتاتی ہے اور شکیل کے جھوٹ کا اعلان کرتی ہے کہ اگر شکیل سچا ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوتا، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوتا، حضرت حسن کی نسل سے ہوتا، لیکن اس کا پٹھان ہونا اور اس کا بہار میں پیدا ہونا اور اس کا دوسرے طبقے سے ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہ ہونا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شکیل جو دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس کے دعوے میں وقتی برابر کی صداقت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت تو یہ بتلائی، اسے ذرا اچھی طرح یاد رکھیے گا، میں اس لیے ترتیب کے ساتھ ساری علامتیں بتاتا چلوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری علامت یہ ارشاد فرمائی کہ رجل من اہل المدینہ، فرمایا کہ دیکھو مہدی جو ہوگا وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا، مہدی کا تعلق حجاز سے ہوگا، مہدی کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار الہجرہ سے ہوگا۔ ایک طرف وہ حضور کے خاندان سے ہوگا اور دوسری طرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار الہجرہ سے ہوگا۔ اب شکیل اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کرے کہ اس کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، حالانکہ وہ تو خود اس بات کا مقر اور معترف ہے کہ اس کی پیدائش مدینے میں نہیں بلکہ دربھنگا بہار میں ہوئی ہے، اور وہاں کے بھی رتن پور عثمان پور کے علاقے میں ہوئی، پٹھان خاندان میں ہوئی۔ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ مہدی مدینے میں ہوگا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس طرح غلط ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برحق فرمایا اور شکیل لازمی طور سے جھوٹ بول رہا ہے۔ تیسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ یواتی اسمہ اسمی، فرمایا کہ دیکھو
مہدی ایک طرف میرے خاندان سے ہوگا اور دوسری طرف مدینہ منورہ کا باشندہ ہوگا، اور تیسری علامت یہ ارشاد فرمائی کہ اس کا نام ہو بہو میرے نام جیسا ہوگا، یعنی جو نام میرا نام ہے، جس نام سے تم مجھے پکارتے ہو، جس نام سے دنیا مجھے جانتی ہے اور قیامت تک جانتی رہے گی، مہدی کا بھی وہی نام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد، فرمایا کہ مہدی کا نام بھی محمد ہوگا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یواتی اسم ابی اسم ابی، کہ مہدی کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے والد کا نام ہوگا۔ آپ نے کیا تعبیر استعمال فرمائی کہ ہو بہو وہی نام ہوگا، رتی برابر بھی کوئی فرق نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زور دے کر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں رتی برابر بھی کوئی فرق نہ ہوگا۔ تو نتیجہ اور خلاصہ یہ نکلا کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یعنی آپ کا نام تو محمد اور والد کا نام عبداللہ، اور شکیل خود یہ کہتا ہے کہ اس کا نام تو شکیل ہے اور اس کے والد کا نام حنیف ہے۔ حضور نے دو باتیں بتائی تھیں، یہ دونوں باتوں میں جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، نہ اس کا نام محمد ہے اور نہ اس کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیسری علامت کی روح سے بھی وہ جھوٹا ہے اور اس کا سچا ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ چوتھی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، آپ نے حضرت مہدی کا حلیہ بیان فرمایا۔ حضرت مہدی کے حلیے کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے روایات کی روشنی میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوئے، اور خاص طور پر آپ علیہ السلام نے ان کے چہرے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اشم الانف اقنا، اور کہیں فرمایا اجل الجبہ، کہ دیکھو حضرت مہدی جب نکلے تو ہم ان کے چہرے کی تمہیں علامت بتا دیں، ان کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا، اور فرمایا کہ ان کی جو ناک ہوگی اس ناک کا بانسا اتنا بلند ہوگا کہ بانسے کے بلند ہونے کی وجہ سے ناک کے نتنے بانسے سے چپک رہے ہوں۔ آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چھوٹی اور معمولی اور باریک باتوں کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ناک بلند ہوگی، مہدی کی ناک کا بانسا بلند ہوگا، اور بلند بھی ایسا ہوگا کہ ناک کا بانسا بلند ہونے کے بعد ناک آگے کی طرف کو جھکی ہوئی ہوگی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ بعض ناکیں دیکھیے ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں سے چلیں گی وہ تو یہاں پر آ کر ذرا ٹھہریں گی اور یہاں سے ذرا ڈھال بنا کر یہاں تک آئیں گی۔ حضرت مہدی کی ناک ایسی ہی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جامع تعبیر ارشاد فرمائی کہ جس سے مہدی کے چہرے کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ ہمارا جب شکیل سے مقابلہ ہوا تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی تھی کہ مہدی کی ناک بلند اور ستواں ہوگی اور مہدی کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا، اور تیرا فوٹو ہمارے سامنے ہے، تیری ناک بھی پھیلی ہوئی ہے، نتنے بھی پھیلے ہوئے ہیں، اور تیرا رنگ پکا ہے، اور تیری شخصیت میں کوئی وقت نہیں، تیرا جسم منحنی سا ہے، ہلکا پلکا سا جسم، تو مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ مہدی تو بہت طاقتور ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں یہ واقعہ ہے اور حقیقت ہے کہ جب یہ دہلی میں رہتا تھا تو یہ ٹی بی کا مریض ہو گیا۔ ظاہر امام مہدی پوری دنیا میں انقلاب لانے کے لیے آئیں گے، وہ ٹی بی کے مریض ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ٹی بی سے بھی نہ بچائے گا۔
حضرت مہدی کی شخصیت تو دوستوں اور بزرگوں یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب ان کا زمانہ آئے گا اور ان کا شباب کا زمانہ ہوگا اور ساری دنیا کو فتح کر چکے ہوں گے تو مہدی کی برکتیں یہ ہوں گی کہ مرض اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی، دلوں سے حسد اٹھ جائے گا، دلوں سے بغض نکل جائے گا، عداوت کا وجود نہ رہے گا، دشمنی سینوں سے نکل جائے گی، الفت اور محبت کا سیلاب آ جائے گا۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کے دلوں میں دین کی عظمت کا حال یہ ہوگا کہ اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ تمہیں دنیا کے تمام سونے اور سارے ذخیرے ہم دیتے ہیں تو وہ 2 رکعت نماز کی خاطر دنیا کے سارے ذخیرے اور سونے کو ٹھکرا دے گا۔ امام مہدی کے زمانے کا حال تو یہ ہوگا، اور یہ نالائق ٹی بی کا مریض اور مریض بھی ایسا کہ جب اس کا علاج ہوا تو اس کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ شکیل اگر اس اطلاع کو جھٹلا دے تو میں اس شخص کو لا کر شکیل کے منہ پر کھڑا کر دوں کہ جس نے ساتھیوں سے چندہ کیا اور سب سے پیسے لے کر لوگ پوری کے اسپتال کا بل ادا کیا، وہ آج بھی موجود ہے اور اس کا نام محمد شہود ہے۔ میں نے شکیل کو چیلنج دیا کہ اگر یہ اطلاع غلط ہے تو اپنی چلمن سے نکل کر اور آ کر ان کا مقابلہ کر، لیکن شکیل گھر میں بیٹھا ہوا ہر چیز کو جھوٹا کہتا رہا، اپنی چلمن سے اور اپنے پردے سے باہر نہیں آیا۔ تو حضرت امام مہدی کی علامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، اسی طرح مہدی کا چہرہ بھی ہوگا، اور پیشانی جو ہوگی بڑی صاف ستھری ہوگی، اور ناک ایسی ہوگی کہ دنیا کی حسین ترین ناک ہوگی۔ تو ہم نے شکیل سے کہا کہ جناب والا آپ کا رنگ پکا ہے، آپ کی شخصیت ہلکی پھلکی بے وقت، اگر کہیں چلے جائیں تو کوئی آپ کے لیے کرسی چھوڑنے کو بھی تیار نہ ہو، تم مہدی کیسے بن سکتے ہو؟ تو شکیل چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو اتنا حسین و جمیل ہوں، تم اگر مجھے آ کر دیکھو گے تو تمہیں میرے حسن کی داد دینی پڑے گی۔ میں نے کہا اگر تو حسین و جمیل ہے تو نکل کر آ، لیکن اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ جب تو ہمارے پاس مقابلے کے لیے آئے گا تو ہم تیرے چہرے کو کیمیکل سے دھلوا دیں گے تاکہ تمہیں جتنے بھی اپنے چہرے پر میک اپ کے پرت چڑھا رکھے ہیں ان سارے پرتوں کو دھونے کے بعد پھر ہم تیرے چہرے کو دیکھیں گے، اور اگر تو اپنی شرطوں کے مطابق حسین نکلا تو پھر ہم تجھے مس انڈیا کا خطاب دینے میں کوئی دیر نہیں کریں گے۔ بھائی اگر اتنا ہی حسن کا دعویٰ ہے تو ٹھیک ہے، مس انڈیا کا خطاب کو دے دیا جائے گا، اور اگر آپ زیادہ کچھ کہیں گے تو مقابلہ حسن میں بھی آپ کو سجا دیں گے، جو آج کل مقابلہ حسن چلتے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اس شخص کا جسم نہ مہدی جیسا ہے، نہ اس کی شخصیت مہدی جیسی ہے، نہ اس کا چہرہ مہدی جیسا ہے، نہ اس کی ناک مہدی جیسی ہے، اس کی شخصیت بے وقت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے چہرے کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اس کی روح سے بھی شکیل جھوٹا، کذاب اور دجال ٹھہرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا تھا کہ مہدی جو ہوں گے ان کا ظہور بین الرکن والمقام، یعنی مہدی ظاہر ہوں گے بیت اللہ کے صحن میں، اور بیت اللہ کے صحن میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مجمل نہیں رکھا کہ بیت اللہ کے صحن میں کہیں بھی ظاہر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بیت اللہ کے صحن میں اور صحن میں بھی حجر اسود سے مقام ابراہیم کے درمیان جو حصہ ہے
یہاں مہدی ظاہر ہوں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ ابھی جب ہم کھانے پر تھے تو حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب نے بہت اچھے نقطے کی طرف توجہ دلائی، اور توجہ یہ تھی کہ مہدی تو ظاہر ہوں گے حدیث کے مطابق، لیکن یہ عجیب مہدی ہے جو چھپ رہا ہے۔ بھئی جب ظاہر ہوں گے تو ظاہر ہو، لیکن یہ اللہ کا بندہ ظاہر ہونا تو دور، نہ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے تیار، نہ کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے تیار، نہ مجمع عام ماننے کے لیے تیار، نہ مقابلہ کرنے کو تیار، نہ مناظرہ نہ مباحلہ کرنے کو تیار۔ حضرت مہدی تو جب ظاہر ہوں گے تو بیت اللہ کے صحن میں بیٹھیں گے، اور جو شخص چاہے گا ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا مہدی ہے کہ چوہے کی طرح بل میں گھسا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں پوری دنیا کے لیے مہدی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ ذرا اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اتنا بےہودہ، جھوٹا اور بکواس قسم کا انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ اہل مکہ جب مہدی کو پہچانیں گے تو وَهُوَ كَارِهٌ وَيَسْتَخْرِجُونَهُ، فرمایا کہ مکے والے مہدی کو زبردستی نکال کر لائیں گے اور مہدی اپنی بیعت کرنا نہ چاہیں گے۔ یعنی مکے والے مہدی کے کاندھوں پر خلافت کا بوجھ ڈالیں گے، وہ کہیں گے کہ زمانہ کون سا ہے، امت مسلمہ بکھر رہی ہے، امت انتشار کا شکار ہے، آپ کی قیادت کی ضرورت ہے، آپ کی امامت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی امارت شروع ہو جاتی ہے تو امت مسلمہ کا زوال اقبال سے بدل جائے گا، اور امت کا انحطاط عروج سے بدل جائے گا۔ امام مہدی کو قائل کریں گے، امام مہدی کو دلائل دیں گے، امام مہدی کو راضی کریں گے، یہاں تک کہ سیدنا مہدی راضی ہو جائیں گے تو فرمایا کہ انہیں لے کر آئیں گے اور ان کو اس طرح سجائیں گے جیسے کسی کو سجایا جاتا ہے، یعنی مہدی کے امامہ باندھا جائے گا، اور امامہ باندھ کر بیت اللہ کے صحن میں لائیں گے، اور یہاں پر لا کر جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مہدی کے ہاتھ پر جو سب سے پہلے بیعت کریں گے ان کی تعداد بدر کے صحابیوں کی تعداد کی طرح 313 ہوگی جو سب سے پہلے مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ہم نے شکیل سے کہا کہ تیرے ہاتھ پر 313 لوگوں نے بیعت کی۔ شکیل کے ہاتھ پر شروع میں صرف 3 آدمیوں نے بیعت کی ہے بس، ایک ہے ساجد اور ایک ہے شہوار اور ایک ہے جمال۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو شکیل کے پورے اس پلان اور اس گیم کو چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ بعد کے ہیں۔ اصل جو بنیادی لوگ ہیں وہ یہ 3 لوگ ہیں۔ اگر یہ شخص سچا ہوتا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر پورا اترتا تو اس کے ہاتھ پر 3 لوگ بیعت نہیں کرتے۔ اس کی بیعت لکشمی نگر میں نہیں ہوتی، اس کی بیعت ہندوستان میں نہیں ہوتی، اس کی بیعت پردے کے پیچھے نہیں ہوتی، چلمن کے پیچھے نہیں ہوتی، ایک بند مکان کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ حضرت مہدی کی بیعت کی طرح اس کی بیعت بیت اللہ کے صحن میں ہوتی، اور وہاں پر اعلان کیا جاتا اور پھر سارے لوگ مہدی تسلیم کر لیتے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اسے بتاتی ہیں کہ یہ جھوٹا مہدی ہے، اس کا حقیقی مہدی ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان علامت کے طور پر، ان علامت کی روشنی میں یہ جھوٹا ٹھہرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی علامت میں ارشاد فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوں گے تو ان کے پاس نہ طاقت ہوگی، اور فرمایا نہ شوکت ہوگی نہ عمارت ہوگی، لیکن جب ان کے ظہور کا غلغلہ بلند ہوگا اور عالم حرم میں ان کے ظہور کی آواز لگے گی تو شام کا ایک شخص جو شام پر حکومت کر رہا ہوگا اور نہایت ظالم ہوگا، فرمایا اللہ کے رسول نے
کہ وہ عورتوں کے پیٹوں کو چاک کر دے گا، دودھ پیتے بچوں کو ختم کر دے گا، ان کی گردنیں کاٹ دے گا، شام میں خون کے دریا بہا دے گا، اور شام کے اندر ایسی مار کاٹ مچائے گا اور ایسی قتل و غارت گری کرے گا کہ ایسی قتل و غارت گری تاریخ میں شام میں کسی نے نہ کی ہوتی۔ فرمایا کہ جب یہ مہدی کی خبر سنے گا تو حضرت مہدی کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا تاکہ جا کر یہ مہدی پر حملہ کرے اور مہدی کا کام تمام کر دیا جائے۔ ظاہر ہے مہدی کا بھی ظہور ہوا ہے، ابھی ان کے پاس نہ انتظامات ہیں، نہ ان کے پاس لشکر ہے، نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ ان کے پاس کوئی ترتیب ہے، نہ ان کے پاس دفاع کا بندوبست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے دفاع کی ذمہ داری لے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ شام کا گورنر سفیانی حضرت مہدی پر فوج کی چڑھائی کرے گا اور ایک لشکر بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی مہدی کی وہ مدد فرمائیں گے کہ لشکر مدینے سے پہلے جو جنگل پڑتا ہے، فرمایا کہ وہاں پر اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا، یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لشکر دھنس جائے گا، اور صرف ایک آدمی ایسا ہوگا جو جا کر سفیانی کو یہ بتائے گا کہ تمہارا پورا لشکر دھنس چکا ہے اور مہدی کی طاقت اسی طرح بڑھ رہی ہے۔ سفیانی کو جب یہ اطلاع ملے گی تو سفیانی پھر دوسرا لشکر مرتب کرے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اس بشارت کو سنیں گے اور مہدی کی اس کرامت کو دیکھیں گے تو فرمایا کہ اتاہ ابدال الشام وعصائب اہل العراق، کہ مہدی کی اس کرامت کو سن کر شام کے سارے اولیاء، تمام علماء، تمام اکابرین امت مہدی کے پاس آ کر بیعت کریں گے، اور فرمایا وعصائب اہل العراق، اور عراق کے جتھے آئیں گے، عراق کے فوجی آئیں گے، عراق کے جوان آئیں گے اور آ کر اپنی ساری طاقت مہدی کے قدموں پر رکھ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں مہدی کے ظہور کی خبر ملے تو تمہیں ہر غنیمت پر مہدی کے پاس پہنچنا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر نہ پہنچ سکو اور پریشانی ہو تو پہنچنے کی کوشش کرنا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى السَّلْبِ، چاہے تم برف پر پھسٹ کر تمہیں جانا پڑے لیکن مہدی کے پاس جانے کی کوشش ضرور کرنا، مہدی کی نصرت ضرور کرنا، کیونکہ اس زمانے میں مہدی کی نصرت ہر مسلمان پر فرض ہوتی۔ چنانچہ سفیانی کا یہ لشکر دوبارہ آئے گا اور آ کر حضرت مہدی پر حملہ کرے گا، لیکن اس وقت تک عراق کے جتھے آ چکے ہوں گے، امت مسلمہ کے جوان جمع ہو گئے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جب ان کے ظہور کی خبر ملے گی تو امت مسلمہ کے جتھے ہر چار جانب سے اور عالم اسلام کے ہر ملک سے اس طرح آئیں گے جس طرح بادل کے ٹکڑے آتے ہیں اور آ کر ڈھنڈور گھٹائیں چھا جاتی ہیں، فرمایا اسی طرح جتھے آئیں گے، لوگ جوگ در جوگ ابل پڑیں گے اور آ کر مہدی کے گرد جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لشکر جرار بن جائے گا، اور جب بھی سفیانی دوسرا حملہ کرے گا تو مہدی کے پاس ایک لشکر ہو چکا ہوگا، اور اس لشکر سے جب سفیانی کی ٹکر ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی کہ مہدی اس لشکر کو ایسی شکست دیں گے کہ اس لشکر کا کوئی فرد زندہ نہیں بچے گا، اور جو زندہ بچے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر شکیل ہی مہدی ہے اور شکیل اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمیں شکیل سے یہ پوچھنے کا حق ہے کہ اگر تم مہدی تھا تو تیرے ہاتھ پر 313 لوگوں میں بیعت کیوں نہیں کی، اور اگر تم مہدی تھا تو بتاؤ کون سا وقت تھا جبکہ شام کے علماء نے آ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہو، اور کہاں ہیں وہ عراق کے جتھے اور کہاں ہیں وہ عراق کے جوان کہ جنہوں نے آ کر تیری نصرت کا وعدہ کیا ہو، اور کہاں ہے وہ شامی کا لشکر جو تیرے ظہور پر زمین میں دھس گیا ہو،
اور کہاں ہے شامی کا وہ دوسرا حملہ کہ جسے مہدی نے شکست دی ہو؟ یہ تمام تر واقعات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، آپ نے وعدہ فرمایا، آپ نے اعلان فرمایا۔ اب شکیل اگر مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آتی تو ہمیں یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ شکیل سے بڑا چھوٹا اس روئے زمین پر آج تک پیدا نہیں ہوا۔ نہ کوئی چیز نکلی، نہ کوئی آیا کہ سامنے مہدی ہے۔ پڑے گاؤں میں بیٹھے ہیں اور مہدی ہے، گھر سے نکلنے کو تیار نہیں اور مہدی ہے۔ مہدی کا منصب کوئی معمولی منصب نہیں ہے۔ مہدی کا منصب تو وہ ہے کہ اس زمانے کی ساری باطل طاقتیں مہدی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی۔ مہدی جیسا جگر شکیل کہاں سے لائے گا؟ مہدی تو اعلیٰ درجے کے انسان ہوں گے اور شکیل دنیا کا بزدل ترین انسان ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب مہدی کا زمانہ آئے گا اور مکہ مکرمہ میں میدان کو فتح کر لیا جائے گا تو مہدی مکے سے ایک لشکر لے کر نکلیں گے۔ یہ لشکر مدینہ منورہ کی سمت روانہ ہوگا، پھر یہ شام میں جا کر عیسائیوں کے 8 لاکھ کے لشکر کو شکست دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ عیسائیوں کی تعداد 8 لاکھ ہوگی اور یہ لشکر 12,000 پر مشتمل ہوگا۔ فرمایا کہ عیسائی اس لشکر کو دیکھ کر خوشی سے نعرہ ماریں گے اور وہ ہنسیں گے کہ یہ مسلمان کیا ہم سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہماری 8 لاکھ کی تعداد ہے اور ان کی تعداد 12,000 ہے، یہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ جب جنگ ہوگی تو تہائی لشکر مہدی کا بھاگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتوب اللہ علیہم ابدا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک طرف تو 8 لاکھ فوج کا لشکر ہے اور دوسری طرف مہدی کے تہائی شخص بھاگ چکے، اب ان کے لشکر کی تعداد 8,000 بچی ہے۔ آتا ہے روایت میں اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا لشکر پہلے دن جب جنگ ہوگی تو ایک دستہ یہ قسم کھا کر نکلے گا کہ ہم یا تو مر جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے یا پھر دشمن کو شکست دے دیں گے۔ فرمایا کہ شام تک جنگ ہوتی رہے گی اور شام کو جب دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں میں واپس جائیں گی تو مہدی کے لشکر میں کوئی شخص واپس نہیں آئے گا، سب کے سب شہید ہو چکے۔ دوسرا دن آئے گا، دوسرے دن پھر 2,000 کا لشکر اسی طرح جائے گا، شام تک جنگ کرے گا، یہ بھی شام کو سب شہید ہو جائے گا۔ تیسرا دن آئے گا، شام تک جنگ ہوگی، وہ بھی سب شہید ہو جائے گا۔ اب ایک طرف تو 8 لاکھ فوجوں کا لشکر ہے اور دوسری طرف مہدی کے پاس صرف 2,000 مسلمان بچے۔ کیا وقت ہوگا اور حضرت مہدی کا کیا دل گردہ ہوگا کہ ان 2,000 مسلمانوں کے بل پر وہ کفر کی اتنی بڑی طاقت سے لوہا لیں گے۔ لیکن یہی وہ وقت ہوگا دوستوں اور بزرگوں کہ جس وقت اللہ کی نصرت کو جوش آئے گا، اللہ کی مدد کو جوش آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری دن آئے گا تو مہدی بچے ہوئے لوگوں کو لے کر نکلیں گے، یہاں تک کہ عیسائی نعرہ ماریں گے کہ یہ مسلمان ہم سے کیا لڑ سکتے ہیں، لیکن یہ 2,000 مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے اور آسمانوں سے وہ مدد نازل ہوگی کہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ 2,000 مسلمانوں کا لشکر عیسائیوں کو اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دے گا، اور فرمایا کہ عیسائیوں کی اتنی بڑی تعداد کٹ جائے گی اور میدان میں اس طرح لاشیں بکھر جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال عطا فرمائی اور کہا کہ دیکھو لاشیں اتنی دور تک پھیلی ہوں گی کہ اگر ایک پرندہ صبح سے اڑان بھرے گا
تو شام تک اڑتا رہے گا، اور وہ جب بے دم ہو کر زمین پر گرے گا تو وہ لاشوں پر گرے گا، وہاں بھی عیسائیوں کی لاشیں پھیلی ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مدد آئے گی حضرت مہدی کے پاس۔ ہم نے شکیل سے پوچھا کہ بتاؤ میاں یہ مارکہ کب ہوا اور کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اور کب آپ کا شام کا سفر ہوا، اور کب آپ شام گئے، اور کب یہ مارکہ ہوا، اور کتنے مقتولین تھے؟ شکیل ان سب کا جواب ڈول کر دیا۔ اس طرح اور سارے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہدی کے اور بہت سارے مارکوں کو بیان فرمایا۔ وہ تفصیل طلب ہیں اور ہمیں صرف ان باتوں کی طرف نشاندہی کرنی ہے کہ جن کا تعلق خاص طور سے حضرت مہدی سے ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر مہدی کا لشکر جا کر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور اس طرح فتح کرے گا کہ نہ اسے تلوار چلانی پڑے گی اور نہ وہ کوئی ہتھیار داغیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں گے، اور قسطنطنیہ کی جو فصیل ہوگی، اس کی جو چہار دیواری ہوگی، وہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کی عظمت اور اس کے جلال سے ڈر کر گر جائے گی۔ مہدی دوسرا نعرہ ماریں گے یہاں تک کہ ملبے سے راستہ نکل آئے گا، اور مہدی اس شہر میں فاتحانہ داخل ہو جائیں گے اور جا کر پھر مال غنیمت تقسیم کرنے لگیں گے۔ میں نے شکیل سے پوچھا نیٹ کے ذریعے کہ اگر تو مہدی ہے تو قسطنطنیہ کب فتح ہوا، اور قسطنطنیہ کب آپ نے فتح کیا، اور مال غنیمت کہاں ہے جو امام مہدی تقسیم کریں گے، اور قسطنطنیہ سے امام مہدی کی واپسی تو سیدھی جامع دمشق یعنی جامع اموی میں ہوگی۔ تو یہاں ہندوستان میں بیٹھ کر ان ساری باتوں کو کھیل سمجھ رہا ہے۔ ظالم، ابھی امت محمدیہ اتنی بے شعور نہیں ہوئی ہے کہ تو جو چاہے بن دے اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو برگلا دے۔ امت کے علماء زندہ ہیں، مشائخ زندہ ہیں، جس طرح انہوں نے کل امت کے ایمان کی حفاظت کی تھی، آج بھی امت کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ کل انہوں نے اگر قادیانی دجال سے امت کو بچایا تھا تو آج ہم شکیل دجال سے امت کو بچائیں گے، اور صرف شکیل نہیں بلکہ قیامت جتنے دجال پیدا ہوتے رہیں گے، امت مسلمہ کے علماء ان کے خلاف اپنا جہاد جاری رکھیں گے۔ تو شکیل اس سوال پر بھی گم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہی وہ موقع ہوگا کہ جب دجال کے ظہور کی خبر ملے۔ دجال کون ہے؟ دجال کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ شکیل نے دجال کے سلسلے میں بھی بڑی پاگل پن کی باتیں کہی ہیں۔ مختصر یہ کہ دجال کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجل قصیر، کہ دجال جو ہے وہ چھوٹے قد کا ایک شخص ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ دجال ایک شخص ہوگا، یہودی نسل سے ہوگا، اس کی ناک چونچ کی طرح ہوگی، اس کی ایک آنکھ بند ہوگی، دبی ہوئی ہوگی، اور اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، ناخونا ہوگا۔ یعنی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی آنکھ میں خون بھر جاتا ہے تو پھول جاتی ہے، تو ایک آنکھ اس طرح کی ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کے پاؤں کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہوں گی، دجال کی رفتار ہواؤں کی طرح ہوگی، اس کی جو سواری ہوگی وہ ہواؤں سے زیادہ تیز چلے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، یقرؤہ کل مومن، جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا تو وہ اس کے ماتھے کی اس عبارت کو پڑھ لے گا اور اس سے اپنے ایمان کو بچا لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بھی بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجال شوخ باز ہوگا،
دجال پکا فراڈیا ہوگا. دجال کا ترجمہ ہی فراڈیا ہے. یعنی عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اگر اس کا صحیح ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو شاید اردو کا لفظ نہیں ملے گا، اسی انگریزی کے لفظ کو اردو کا بنا کر ہم استعمال کریں گے اور کہیں گے فراڈیا، تو یہ صحیح ترجمہ ہے دجال. آپ نے فرمایا کہ دجال وہ شخص ہوگا کہ جس زمانے میں وہ پیدا ہوگا تو زمین کے سارے خزانے نکل کر اس کے ساتھ شہد کی مکھیوں کی طرح ہو جائیں گے. دجال کو سائنسی طور پر اور جادو کے طور پر وہ طاقت دی جائے گی کہ دجال کسی بستی میں جائے گا اور ان سے کہے گا کہ تم مجھے خدا مانتے ہو. وہ کہیں گے کہ نہیں مانتے. تو دجال ایک اشارہ کرے گا اور اشارہ کرتے ہی اس قوم کے لوگوں کے جو کھیت ہوں گے وہ سوکھ جائیں گے، ان کے مویشیوں کے دھن سوکھ جائیں گے، کھیتیاں سوکھ جائیں گی اور انہیں قحط سالی کی نوبت آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امتحان ہوگا یہ. اور فرمایا کہ دجال وہ ہوگا کہ جب کسی قوم پر جائے گا اور پوچھے گا کہ کیا تم مجھے خدا مانتے ہو، وہ اگر اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہم خدا مانتے ہیں تو دجال اشارہ کرے گا، اس کی کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی، اس کے مویشیوں کے تھنوں میں دودھ بھر جائے گا اور ان کے غلے ابل پڑیں گے اور ان کے ہاں کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی. دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت دیں گے. لیکن یہ ساری طاقتیں شعبدے بازی کی طاقتیں ہوں گی، یہ ساری طاقتیں غلط ہوں گی. آپ نے فرمایا کہ دجال کے پاس جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی، لیکن اس کی جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی اور اس کی جو جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر دجال کا ظہور ہو تو اسے سن کر بھاگ جانا، کیونکہ دجال وہ فتنہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگا. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ انبیاء اس فتنے سے پناہ مانگ رہے ہیں. شکیل کہتا ہے کہ دجال کوئی شخص نہیں ہے بلکہ امریکہ اور فرانس مل کر دجال ہیں اور یہ ہوائی جہاز دجال کی سواری ہے. شکیل نے ہم سے کہا تھا کہ میں صرف صحائے ستہ کی حدیثوں کو مانوں گا. جب ہمارا اس سے نیٹ پر مناظرہ ہوا 2013 سے شروع ہوا وہ، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں صرف صحائے ستہ کی حدیثوں کو مانوں گا، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانوں گا. میں نے کہا کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ رجل قصیر، کہ دجال ایک شخص ہوگا اور پستہ قد کا ہوگا. اب یہ تو ہم نے صحائے ستہ سے دے دی، اور اگر تیرے اندر ہمت ہے تو تو صحائے ستہ سے ایسی حدیث نکال کر دکھا دے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ دجال کوئی آدمی نہیں بلکہ کوئی ملک یا تنظیم ہوگی. صحائے ستہ سے نکال کر یہ حدیث دکھا دے. لیکن شکیل خاموش ہو گیا. ہمارا قرض شکیل پر اور شکیل کے ماننے والوں پر باقی ہے. اگر یہاں پر کوئی شکیل کا چیلا ہو اور وہ اسے سچا سمجھتا ہو تو وہ یہاں کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر شکیل کی طرف سے ہمارا یہ قرض چکا دے. لیکن جب ان کا گروہ ہی نہیں چکا سکا تو شکیل کا کوئی چیلا کیا سامنے آئے. تو حضرت مہدی کے جب اس دنیا کو فتح کریں گے تو اس وقت دجال نکل آئے گا. حضرت مہدی کی لشکر میں آواز گونجے گی کہ تم لوگ یہاں پر ہو اور تمہاری آل اولاد میں دجال نکل آیا، اس نے تمہارے ایمان کو فاسد کر دیا. حضرت مہدی تیزی کے ساتھ وہاں سے پلٹیں گے اور شام کے دارالحکومت دمشق کی طرف جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی جو ہوں گے وہ تیزی سے جب پلٹیں گے تو پہلے ہراول دستہ بھیجیں گے، یعنی گھوڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عارفوا اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، کہ وہ جو دستہ ہوگا
وہ اس زمانے کے سب سے عظیم فرد ہوں گے، روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل کوئی گھڑ سوار نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان گھڑ سواروں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے والدین کے نام جانتا ہوں، اور فرمایا کہ میں ان کے گھوڑوں کے رنگ کو بھی جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ پھر ہم نے شکیل سے پوچھا کہ اگر تو مہدی ہے تو دجال کیوں نہیں نکلا؟ تو اس نے اس طرح کی باتیں کر کے بات کو آگے بڑھا دیا۔ ہم نے کہا کہ معاملہ اس وقت تک نمٹ نہیں سکتا جب تک کہ تو ان تمام چیزوں کا جواب نہ دے دے، لیکن شکیل نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب ہم نے آخری قسط مناظرے کی لکھ کر بھیجی تو اس کے بعد شکیل ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اب حضرت مہدی شام پہنچ جاتے ہیں، دمشق پہنچ جاتے ہیں۔ جب دمشق پہنچ گئے تو دجال جو ہے پورے دنیا کا چکر لگا کر وہ دمشق میں آ کر اس مسجد کے سامنے آ کر ڈیرا ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو سورج کی گردش کو بھی روکنا چاہے گا، یہاں تک کہ پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر عام دنوں کی طرح دن ہوں گے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، جب 1 سال کے برابر 1 دن ہوگا تو ہم نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حساب لگا کر نماز پڑھو گے۔ میں نے شکیل سے پوچھا کہ اگر تو ہی مہدی ہے اور چل امریکہ اور فرانسی دجال ہیں تو وہ دن کی تو تعیین کر دے کہ جو دن دنیا میں 1 سال کے برابر گزرا، پھر اس دن کو بتا دے جو 1 مہینے کے برابر تھا یا جو 1 ہفتے کے برابر تھا۔ یہ 3 دن جو ہے تیرے اوپر قرض ہیں، اور جب تک تو 3 دنوں کی نشاندہی نہیں کرتا اس وقت تک ہم تیرا گریبان نہیں چھوڑیں گے۔ شکیل خاموش، کچھ نہیں بولتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہانکتا ہے اور بکواس کرتا ہے، اور گالیوں کے دوران گالیوں کی گردان کرتا ہے، اور پھر بات چیت کو ختم کر ڈالتا ہے۔ اب حضرت مہدی مسجد میں آ کر ٹھہر جاتے ہیں دوستوں اور بزرگوں، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہو رہا ہے۔ دجال جھوٹا مسیح ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیح ہیں۔ یہودی انبیاء کرام نے قوم یہود کو یہ بتایا تھا کہ تمہارے اندر ایک مسیح پیدا ہوگا جو مسیح تمہیں ذلت سے نکال کر عزت کے مقام تک پہنچائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی مسیح تھے، لیکن یہودیوں نے تسلیم نہیں کیا، اور وہ اس جھوٹے مسیح کو تسلیم کریں گے کہ جس کو دجال کہا جاتا ہے۔ چنانچہ دجال کے ساتھ سارے یہودی آ جائیں گے اور آ کر یہ دمشق کی مسجد کے پاس ڈیرا ڈالیں گے۔ اندر امام مہدی کی فوج ہوگی، ساری رات وہ تیاری کرتے رہیں گے، صبح کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا، اور ہر ایک کے ذہن پر بڑے وسوسے اور اندیشے ہوں گے۔ اس زمانے کے روئے زمین کے سب سے اعلیٰ درجے کے انسان ہوں گے، راتوں کو روئیں گے، پوری رات عبادت میں گزر جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ آج روئے زمین کی سب سے بڑی باطل طاقت جس طاقت سے نبیوں نے پناہ مانگی، اے اللہ یہ طاقت آج ہمارے دروازے کے باہر بیٹھی ہے، ہم کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم میں طاقت نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، مولا کریم تو اپنی مدد اتار دے، اپنی نصرت اتار دے، اور آج آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اتار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اس دن جوش میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، اے مسلمانوں تمہارا خوشی سے کیا حال ہوگا کہ جب تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کر آئیں گے۔
آیا روایت میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر پہنچیں گے، تکبیر کہی جائے گی، یہاں تک کہ میں نے ساری روایات کا اندازہ لگانے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک کہ مکبر قد قامت الصلاۃ تک پہنچے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس کے منارے پر اتریں گے، اور حضور نے فرمایا واضعاً علی کفیہ علی اجنحۃ الملکین، آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح اتریں گے کہ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، اس طرح دو فرشتے انہیں لے کر اتریں گے اور پھر وہ مسجد میں آ جائیں گے۔ ہم نے شکیل سے پوچھا کہ جناب والا کب اترے تھے آپ اور کہاں اترے تھے؟ تو ظالم کیا کہہ رہا ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے، کہتا ہے کہ تم جس منارے کو سمجھ رہے ہو یہ وہ منارہ نہیں ہے، جا کر لکشمی نگر دہلی کی ایک منارے کی مسجد دیکھو، اس مسجد میں بھی ایک ہی منارہ ہے، میں وہیں پر آ کر اترا ہوں، اور اترنے کے معنی ٹھہرنے کے ہیں، میں بہار سے جب آیا تو وہاں آ کر قیام کیا، تو یہ علامت بھی مجھ پر صادق آتی ہے اور میں حضرت عیسیٰ بن گیا۔ بہت خوب، کیا کہنے ہیں صاحب، اگر اس طرح حضرت عیسیٰ بننے لگے تو دنیا میں جتنی آبادی اس سے 3 گنے عیسیٰ بن جائے گی، کیونکہ کسی نہ کسی پر کوئی علامت صادق آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ فرمایا شرقیہ دمشق، کہ وہ جو منارہ ہوگا وہ دمشق کے مشرق میں ہوگا، وہ منارہ شام کے اندر ہوگا، وہ منارہ ہندوستان میں نہیں ہوگا۔ ظالم ذرا یہ تو بتا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے دمشق میں قرار دیا اور دمشق کا نام لے کر یہ بات کہی، تو اس چیز کو کہتا ہے کہ دہلی میں ہوگی، روئے زمین پر تجھ سے بڑا جھوٹا اور اللہ اس کے رسول کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے کہ دہلی میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے اور پہلی نماز جو ہے فرمایا کہ مہدی کہیں گے کہ تقدم یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی تشریف لائیے اور لا کر نماز پڑھائیے، تو مہدی کہیں گے کہ نہیں، فَإِنَّهَا وَقِيمَتْ لَكَ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، اور فرمایا وَيَزَعُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَزَعُ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، اپنا ہاتھ ان کے پیچھے رکھیں گے، جیسے کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کو امامت کے لیے بڑھاتا ہے کہ چلو نماز پڑھاؤ، فرمایا کہ ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں اپنا ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ نماز پڑھاؤ، پہلی نماز مہدی پڑھائیں گے، تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں۔ پھر دجال سے مار کا آرائی ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز میں شرکت کے بعد جب سلام پھیرا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اب دروازے کو کھول دو، میرے اور اس اللہ کے دشمن کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ دیکھیے دجال نقلی مسیح ہے، جھوٹا مسیح ہے، اور جو شخص جھوٹا ہوتا ہے وہ اصلی سے ڈرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی تھانے دار نقلی CODM بن کر آ جائے کسی جگہ پر اور آپ اسے بٹھا لیں اور کہیں ٹھیک ہے DM صاحب کو بلا رہے ہیں، اصلی DM پہنچ جائیں کہ کیا حال ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریف فرمائی ہے، فرمایا کہ جب صبح کا وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے، دروازہ کھلتے ہی بھیانک جنگ ہوگی، مہدی اور مسیح کی فوجیں دجال پر یلغار کریں گی اور دجال کے پاس طاقت زیادہ ہوگی،
دجال بھی بڑھ چڑھ کر حملے کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفت دی ہوگی کہ ان کے سانس کی ہوا جس کافر کو بھی لگے گی وہ کافر تڑپ کر گر جائے گا اور اس کی سکڑ میں مر جائے گا، اور فرمایا کہ ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی، وہاں تک ان کا سانس کام کرے گا۔ اگر شکیل مہدی شکیل حضرت عیسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ ہے اس کا۔ میں نے شکیل سے پوچھا اگر تو عیسیٰ ہے تو کیا تیرے پاس اصل انجیل ہے؟ اصلی انجیل میں تو تحریف کر دی یہودیوں نے، عیسائیوں نے۔ اگر تیرے پاس اصل انجیل ہے تو شکیل کہتا ہے اگر ہوگی بھی تو تم کیا پہچان دو گے؟ میں نے کہا ہاں ہم پہچان لیں گے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو آخری کتاب دی ہے، اس قرآن کی کسوٹی میں ہم اسے پہچان لیں گے۔ اگر قرآن کے بعد بھی یہ بصیرت پیدا نہ ہوئی کہ ہم پچھلی کتابوں کو پہچان سکیں تو پھر قرآن کو اترنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر انجیل ہو تو ذرا دکھا دو ہمیں بھی، اور اگر تمہارے اندر یہ صفت ہے کہ تمہارے سانس کی آواز سے، سانس کی ہوا سے لوگ مر جاتے ہیں، تو جناب والا آپ چلمن کے اندر کیوں چھپے بیٹھے ہیں؟ یہاں تشریف لائیے، سب مر جائیں گے، میدان صاف ہوگا۔ لیکن وہ خوب جانتا ہے کہ نہ اس کے سانس کی آواز سے کوئی سانس کی، نہ اس کی آواز سانس کی کیا کہہ رہے ہیں، نہ اس کے سانس سے کوئی مر سکتا ہے اور نہ اس کا سانس تحت لگا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ صفت ہوتی تو کبھی کا وہ باہر آ جاتا اور ہم سب کا صفایا ہو جاتا۔ آج یہ بھیونڈی کا جلسہ اس میں کچھ نہ ہوتا، سب کبھی کے مر چکے ہوتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایسی عظیم کرامت اور معجزہ عطا فرمائیں گے کہ اس کے بل پر وہ میدان کو جیت لیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جنگ کے دوران دجال کی نظر حضرت عیسیٰ پر پڑے گی، ابھی تک دجال کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتر آئے، جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ پر پڑے گی تو اس کی حالت پتلی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ینماس کما ینماس الملح فی الماء، اور ایک جگہ فرمایا یذوب کما یذوب الملح فی الماء، کہ جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے، پانی میں اگر نمک کو ڈال دیا جائے تو اس کے وجود کا پتہ نہیں رہے گا۔ فرمایا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال کی طاقت فنا ہو جائے گی، دجال کا دل بیٹھ جائے گا، دجال کا دل پھٹ جائے گا، اور دجال سر پاؤں پر رکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا اور اس کا رخ تل ابیب اور موجودہ اسرائیل کی طرف ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معرکے کی بھی پوری تفصیلات بیان فرمائی ہیں، جس کی تفصیل کو زیادہ بیان کرنا فی الحال میں مناسب نہیں سمجھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب والا، آپ مان لیں کہ فرانس اور امریکہ ہی دجال ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر مسیح ہیں تو ان دونوں کو ختم کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ خاتمہ کر دیں گے، اور خاتمہ ہی نہیں کریں گے بلکہ ارشاد فرمایا وَيُرِيدُ دَمَهُ، فرمایا کہ دجال کے خون کو اپنے حربے پر دکھائیں گے کہ اے دجال کو خدا ماننے والوں اور دجال کو آقا ماننے والوں، دیکھو میں نے تمہارے خدا کو قتل کر دیا اور یہ اس کا خون ہے، یعنی نیزے کو بلند کر کے دکھائیں گے۔ میں نے کہا جناب والا اگر آپ فرانس اور امریکہ کو دجال سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے انہی کا خاتمہ کر دیں، مسلمانوں کو بہت سارے ظلم سے نجات مل جائے گی، لیکن ظاہر ہے وہ کیسے خاتمہ کر سکتا ہے؟ ہم سے لڑنے کو وہ تیار نہیں تو امریکہ اور فرانس سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ میں نے اس سے یہی کہا کہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ آ کر اپنی بات کو بابا کے دوہر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سچے تھے تو آپ نے سب سے پہلے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے تو آپ نے غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر جبکہ چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے اور آپ اعلان فرما رہے تھے کہ انا نبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، کہ میں ہی نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا بھی ہوں۔ وہ عبد المطلب جس سردار کو تم سب جانتے ہو، میں اسی عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ آپ نے تو تلواروں کے سائے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت کا اعلان فرمایا۔ یہاں نہ تلواریں چل رہی ہیں، نہ کسی لڑائی کا مسئلہ ہے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ ذرا تو مناظرے کے لیے آ جا، تو مجھے جہاں چاہے وہاں بلا لے، میں تجھ سے مناظرہ کر لوں، آج ہی فیصلہ ہو جائے۔ جو لوگ شکیل کے ماننے والے ہیں وہ جا کر شکیل کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ اگر تو سچا ہے تو مقابلے سے کیوں انحراف کرتا ہے اور مباہلے سے کیوں ڈرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران کے عیسائی آئے تو نجران کے عیسائیوں نے آ کر آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تو آؤ مباہلہ کر لیں۔ مباہلے کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آ جاؤ اور ہم اپنے بچوں کو لے کر آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلے میدان میں دعا کریں کہ اللہ جو بھی جھوٹا ہو تو اس پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دیا نجران کے عیسائیوں کو۔ وہ نجران کے عیسائی جو پادری تھے اور جو اپنے آپ کو عیسائی مذہب کا پیشوا کہتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری نبوت پر شک ہے، میری رسالت میں شبہ ہے، تو آؤ اور اپنے بچوں کو لے آؤ اور آ کر مجھ سے مباہلہ کر لو۔ دوسرا دن جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو لے کر اور اپنے گھر والوں کو لے کر باہر نکلے۔ یہ منظر جب نجران کے عیسائیوں نے دیکھا تو ڈر گئے اور آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ خدا کی قسم ان کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو سب تباہ ہو جائیں گے اور ایسی بربادی آئے گی کہ ہماری نسلیں بچ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح چیلنج کیا۔ اب ظاہر ہے جو مباہلے کا چیلنج کرے گا وہی حل پر ہوگا، اور جو مباہلے سے کم نہیں کاٹے گا وہی جھوٹا ہوگا۔ میں نے 2013 سے آج تقریباً 4 سال ہو رہے ہیں شکیل کو مناظرے کے بعد مباہلے کا چیلنج دے رکھا ہے کہ ظالم نکل کر ہم تیار ہیں، لیکن شکیل آج تک نہیں آیا۔ یہ 4 سال کی طویل مدت یہ بتاتی ہے، اور 4 سال میں نکلنے والا ہر سورج اور غروب ہونے والا ہر سورج اور ہر دن یہ بتاتا ہے کہ شکیل جھوٹا ہے۔ اگر یہ سچا ہوتا تو ہم سے مباہلے کے لیے نکلتا اور اسے مباہلہ کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت ارشاد فرمائی دجال کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مار دیں گے، بالکل قتل کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ پھر زمین پر وہ زمانہ آئے گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کسی ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر تھا یا آخری حصہ بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ میں اس کے شروع میں ہوں اور مہدی اس کے درمیان میں ہے اور عیسیٰ اس کے آخر میں ہے، تو یہ امت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ زمانہ آئے گا کہ یہی وہ زمانہ ہوگا کہ امت محمدیہ کا ستارہ بلند ہوگا، اسلام کو غلبہ ملے گا۔ وہ آیت، اس آیت کا منظر نظر آئے گا کہ هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ بالحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی،
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جنہیں ہم نے ہدایت لے کر بھیجا ہے اور دین حق لے کر بھیجا ہے، یہ اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ تو وہی زمانہ آئے گا ظاہری طور سے بھی، یعنی دلیل کے طور پر تو اب بھی غالب ہے، لیکن اس زمانے میں ظاہری طور پر، نظام کے طور پر، سیاسی طور پر اور طاقت کے طور پر بھی اسلام غالب آ جائے گا۔ میں نے شکیل سے پوچھا کہ جناب والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا